وعلیکم السلام۔ چلیں بچوں، کل ہم نے یہاں تک پڑھا تھا، وہی جہاں ہے تیرا جس کو تو کرے پیدا، یہ سنگ و خشت نہیں جو تیری نگاہ میں ہے۔ یہاں سے ہم علامہ اقبال کی غزل پڑھ رہے تھے، دوسری غزل علامہ اقبال کی۔ اب آگے ہم نے یہاں سے پڑھنا ہے اسے، چوتھا اس کا شعر ہے: مہو ستارہ سے آگے مقام ہے جس کا، وہ مشت خاک ابھی آوارگان راہ میں ہے۔ ماہ جو ہے وہ چاند کو کہتے ہیں، مہو ستارہ سے آگے یعنی اس سے دور، اس سے پرے، اور مشت خاک جو ہے، مشت مٹھی کو کہتے ہیں، اور خاک یعنی مٹھی بھر خاک، اس کا مطلب ہے کہ انسان، مراد جو ہے وہ انسان لیا جائے گا۔ آوارگان راہ جو راہ میں بھٹکے ہوئے ہیں۔ تو علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ اے مرد مومن، تیرا مقام جو ہے وہ چاند ستاروں سے آگے ہے۔ تو تیرا مقام چاند ستارہ نہیں ہے، چاند ستارہ جو ہے وہ تو راہ میں ہے، تیرا مقام جو ہے وہ ان سے بہت آگے ہے۔ لیکن کیا ہے کہ وہ افسوس کر رہے ہیں کہ وہ مشت خاک ابھی آوارگان راہ میں ہے، یعنی انسان کے اوپر وہ افسوس کر رہے ہیں کہ وہ ابھی تک راستے میں بھٹکنے والوں کے ساتھ پھر رہا ہے، یعنی ابھی تک راستے میں جو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، یہ انسان جو ہے وہ ان کے ساتھ پھر رہا ہے، یعنی اس کی جو اپنی منزل کو، اس نے اپنے مقام کو، جو اس کا مقام آسمان سے بھی بلند تر ہے، آسمان سے بھی آگے ہے، اس کا مرتبہ جو ہے وہ اس سے بلند ہے، لیکن کیا ہوا کہ اس نے اپنے آپ کو ابھی راہ میں ہی ہے، ابھی اس نے اپنی منزل کا ہی تعین نہیں کیا، ابھی اسے یہی نہیں پتا چلا کہ اس کی منزل کیا ہے، ابھی وہ بھٹکے ہوئے، ابھی بھٹکا ہوا ہے۔ اب مسلمان سے وہ خطاب کر کے کہہ رہی ہیں کہ مسلمان جو ہے وہ فقر کی دولت سے غنی نہیں ہوا، بلکہ کیا ہوا ہے کہ وہ اس نے درویشی اور فقیری وہ اختیار ہی نہیں کی، وہ چاند ستاروں کو ہی سمجھا کہ یہی میری منزل اور یہی میرا مقام ہے، حالانکہ اس کا مقام جو ہے وہ اس سے بہت بلند ہے، اس کا مقام فنا فی اللہ ہے، اللہ کی قربت ہے، اللہ کے قریب ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے منزل مقصود سے دور ہو گیا ہے، راستہ بھٹکا ہوا ہے، ادھر ادھر ٹامک ٹوئیاں مار رہا ہے، مقام سے ناآشنا ہے، اس کا وجود جو ہے وہ تمام اوصاف سے، جو اصل میں جس مقصد کے لیے، جس وجہ سے اسے دنیا میں پیدا کیا گیا تھا، اسے خلیفہ بنایا گیا تھا دنیا میں، کائنات میں اللہ تعالیٰ نے اسے زمین کا خلیفہ بنایا، خلیفۃ اللہ بنایا ہے، لیکن کیا ہے کہ انسان اپنی منزل کا تعین ہی نہیں کر سکا، انسان اپنی منزل ابھی وہ بھٹکا ہوا ہے، راستے میں ہی ہے، یعنی اسے یہی نہیں معلوم کہ اس کی ہستی کیا ہے، وہ کتنا بلند مرتبہ ہے، اپنی حقیقت کو ہی نہیں جان پایا۔ اب وہ یہی یعنی انہوں نے مٹھی بھر خاک سے، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مٹھی بھر خاک سے جو بنا ہوا انسان تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے سجدہ کروایا تھا، اتنی اس کی بلندی تھی، یعنی یہ فرشتوں سے بھی بہتر تھا، لیکن کیا ہوا کہ اس نے اپنے آپ کو، اپنی منزل کا، اپنے آپ کو پہچان ہی نہیں سکا، اپنے آپ کو سمجھ ہی نہیں سکا، جس کی وجہ سے جو ہے وہ ایک اتنا بڑا جو جسے آج ہم شیطان اور ابلیس، جس نے اللہ تعالیٰ کی بہت ہزاروں سال شاید اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، اور پتہ نہیں کتنے سینکڑوں سال اور کتنے سال کہتے ہیں کہ وہ سجدے میں پڑا رہا، اتنی عبادت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نے راندہ درگاہ کر دیا، اسے ہمیشہ کے لیے ملعون قرار دے دیا، اور جب اس نے اس خاک کو سجدہ نہیں کیا، یعنی اتنی اس کو اللہ تعالیٰ نے، اس انسان کو اتنی بلندی عطا کی، اس کو، اس کا مقام جو تھا وہ تو بہت بلند تھا، یہ جو ستارے تھے یہ تو ایک راستہ تھے، ایک گزرگاہ تھی، لیکن اس نے نہیں اپنی منزل سمجھ لیا، اور یہ بس ادھر ہی رک گیا ہے، اور آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کر رہا، فنا فی اللہ کی منزل پہ کو طے نہیں کر رہا، اس مقام پہ نہیں پہنچ رہا جو اس کا حقیقی مقام ہے، جس کے لیے خداوند عالم نے اسے تخلیق کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات میں سب سے بہترین مخلوق اسے بنایا، لیکن وہ جو ہے وہ اپنی اس تخلیق پہ اسے اندازہ ہی نہیں کہ وہ کس قدر بہترین اللہ تعالیٰ نے اسے مخلوق تخلیق کیا، لیکن وہ جو ہے وہ اپنے آپ کو، اپنے پیدا ہونے کے مقصد کو، اپنے آپ کو سمجھ ہی نہیں سکا، اسے اپنا جو ہے، اس نے اپنے مقام کا تعین ہی نہیں کیا، وہ اپنا راستہ جو ہے وہ بھٹک چکا ہے، اپنی اسے منزل کا احساس نہیں، اسے پتہ نہیں، اس نے اپنی دنیا محدود کر لی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ جو چند روزہ زندگی ہے، یا یہ دنیاوی جو آسائشیں اور سہولتیں ہیں، بس یہی سب کچھ ہے، وہ ان سے آگے نہیں ہے نا، وہ ہے ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفری کار کشا کار ساز، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو ہے، بندہ مومن کا جو ہاتھ ہے وہ تو اللہ کا ہاتھ ہے، تو لیکن اسے اپنے اس منزل کی، اس بات کی پہچان ہی نہیں ہے۔
وہ جو ہے وہ اس جو شعر ہے یہ بنیادی طور پہ جذبے سے جوش سے بھرا ہوا ہے. وہ اسے علامہ اقبال جو ہے وہ انسان کو اس کا اصل مقام جو ہے وہ یاد دلانے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ تم اپنے جو تمہارا اصل مقام ہے اس کو تم حاصل کرو، اس منزل کو پاؤ جو تمہاری اصل منزل ہے، لیکن تم اپنی منزل کو پا ہی نہیں رہے، اپنی منزل کو سمجھ ہی نہیں رہے. اگلا ہمارے پاس شعر ہے: خبر ملی ہے خدایان بحر و بر سے مجھے، فرنگ راہ گزر سیل بے پناہ میں ہے. یعنی وہ کہہ رہے ہیں خبر ملی ہے خدایان بحر و بر سے مجھے. خدایان جو ہے وہ خدا، آپ کو پتہ ہے مالک کو کہتے ہیں، مالک مختار کو، تو خدایان یعنی مالک. اور بحر و بر، بحر جو ہے وہ پانی ہے یعنی سمندر ہے، اور جو بر ہے وہ خشکی ہے یعنی پانی اور خشکی، یعنی بہت بڑی جو زمین ہے اس سے مراد لی گئی ہے. خبر ملی ہے خدایان بحر و بر سے مجھے، فرنگ راہ گزر سیل بے پناہ میں ہے. یعنی فرنگ جو ہے، فرنگ آپ کو پتہ ہے انگریز کو کہتے ہیں. ہم ویسے بھی جب فرنگی اور اس قسم کے الفاظ جو ہے وہ انگریزوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں. راہ گزر یعنی راستہ. سیل جو ہے، سیل بے پناہ یعنی بے پناہ پانی کا زبردست بہت زیادہ پانی کا ریلا، یعنی طوفان. آب، سیل جو ہے وہ طوفان کو کہتے ہیں، بہت زیادہ پانی جو ہے اسے وہ کہتے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں سے عقل کے نا لوگ جو ہیں یورپ کے جو دانشور ہیں ان کے متعلق میری نگاہ، میں نے یہ فیصلہ کیا ہے یا میں یہ جانتا ہوں، ان کے متعلق مجھے یہ بات پتہ چلی ہے کہ یہ لوگ عقل کے سیلاب میں بہے جا رہے ہیں. یعنی یہ دنیا کو صرف عقل پہ پرکھتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ سائنس جو ہے وہ مطلب انسان کی جو ویسی نفسانی خواہشات ہیں، جو باقی چیزیں، ان کو نہیں، بلکہ وہ ہر چیز کو عقل پہ پرکھتی ہے. کہ ہر چیز جو ہے وہ منطق اور یہ جو ہے اس کے نزدیک کچھ نہیں ہے، فلسفہ اس کے نزدیک وہ صرف ہر چیز کو عقل پہ پرکھتی ہے. اگر وہ ہے تو بس ٹھیک ہے، وہ موجود ہے وہ چیز، اور اگر عقل اس کی گواہی نہیں دے رہی تو وہ نہیں ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ عقل کے سیلاب میں بہے جا رہے ہیں. اور کیا ہے کہ فرنگی راہ گزر سیل بے پناہ میں، یعنی ان کے دلوں میں نا کوئی بھی عشق کی روشنی نہیں ہے، عشق نہیں ہے ان کے دلوں میں. جو اصل جو مقصد ہے انسان کا، پیدا مقصد ولادت ہے، مقصد یعنی وہ ہے عشق، فنا فی اللہ، اللہ کی طرف. لیکن وہ اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ جو انگریز ہیں ان کا یہ، ان کے طرز عمل سے، ان کے انداز سے، ان کے طور طریقوں سے مجھ پر یہ انکشاف ہوا ہے، میں یہ سمجھاؤں کہ مغربی دنیا عنقریب جو ہے ختم ہو جائے گی. کس سے؟ اس کا وجود باقی نہیں رہے گا. کیونکہ کیا ہے کہ عذاب الہی جو ہے وہ جس قدر برائیوں میں اور خرابیوں میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں، جس قدر وہ ان میں برائیاں ہیں، ان میں وہ ہر چیز کو بس عقل پہ پرکھتے ہیں، انسانی جذبات و احساسات کو انہیں کوئی احساس نہیں رہا ہے، تو وہ جو چیز ہے وہ اپنی جو ہے صفحہ ہستی سے نیست و نابود ہو جائیں گی. اور وہ ایک شعر بھی ہے نا کہ مغربی تہذیب اپنے ہاتھ سے آپ خودکشی کرے گی، شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا، ناپائیدار ہوگا. کہ علامہ اقبال جو ہے انہوں نے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. کیونکہ انہوں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو صرف اور صرف اس پر وہ انہوں نے سیاست کو اور مذہب کو دور کر دیا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ سیاست اور چیز ہے، جہاں داری جو ہے دنیا کو سنبھالنا وہ اور چیز ہے، اور جو مذہب ہے وہ الگ الگ ہے. اور ان کا آپس میں مذہب کا اور سیاست کا آپس میں، یعنی دنیاوی جو معاملات ہیں ان کا اور مذہب کا آپس میں تعلق نہیں ہے. دنیاوی معاملات کو ہم نے اور انداز سے دیکھنا ہے، اور مذہب جو ہے وہ دوسری چیز ہے، یعنی وہ بس گھر تک محدود ہے یا انسان کی اپنی ذات تک محدود ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تہذیب ہے یہ دنیا پر چھانے کی جو کوشش کر رہی ہے، یہ جلد ہی اپنی موت آپ مر جائے گی، ختم ہو جائے گی یہ تہذیب. اس لیے وہ مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ہے وہ تو خود مصیبت میں گھرے ہوئے ہیں. تم جو ان کی پیروی کر رہے ہو، ان کا پیچھا کر رہے ہو، ان کے نقشے قدم پہ چلنے کی کوشش کرتے ہو، تم جو چاہتے ہو کہ جو جس طرح وہ ترقی کر رہے ہیں تم اس طرح کرو، اور تم اپنی جو تم اصل میں تم اپنا جو ہے، تمہارے پاس تو رہبر بھی موجود ہے، تمہارے سامنے تو منزل بھی موجود ہے، لیکن تم کیا کر رہے ہو کہ نہ تمہیں رہبر کا تمہیں ہے، تم صحیح طرح نہ تو رہبر کی پیروی کر رہے ہو، نہ ہی تمہیں اپنی منزل کے تم اپنی منزل کا تعین کر پائے ہو، بلکہ کیا ہو گیا، تم راستے میں بھٹک گئے ہو، ان کے پیچھے پیچھے چل رہے ہو. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مغربی جو تہذیب ہے اس سے دور رہو.
اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے، یہ بھی علامہ اقبال کا شعر ہے۔ تو وہ اس چیز کے اس حوالے سے وہ لوگوں کو جو مغربی تہذیب کی بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ میں اپنے آپ کو رچا بسا چکے ہیں، اس کا شکار ہو گئے ہیں، اپنے آپ کو مذہب سے دور کر لیا ہے، مذہب کو ایک بس ایک ذاتی ایک چیز سمجھ لیا ہے کہ بس ٹھیک ہے، جیسے مغرب میں ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے تہوار پہ یا اتوار والے دن یا اس طرح نا بس گرجے میں گئے تھوڑی دیر عبادت کی اور بس وہیں سب کچھ ختم ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں وہی ہم چیز کو بار بار ہم ریپیٹ کرتے ہیں کہ اسلام میں تو جو چیزیں ہم پر واجب کی گئی ہیں، فرض کی گئی ہیں، ان کے بھی اللہ تعالیٰ نے مقصد کو بیان کیا ہے۔ وہ بھی بے مقصد یہ نہیں ہے، وہ ہماری پوری زندگی کے اوپر یہ بظاہر ہم نماز جو ہے وہ 5-10 منٹ کی پڑھتے ہیں نماز، یا پورے دن کے بھی نمازیں آدھا گھنٹہ پونے گھنٹے میں ہم پورے دن کی نمازیں پڑھ لیتے ہیں، لیکن وہ جو نماز ہے وہ پوری ہماری زندگی کا احاطہ کیے ہوئے ہے، وہ ہماری یعنی مقصد ہے نماز ہے کہ ہم بری باتوں سے بچیں، ہم فحاشی کی چیزوں سے بچیں، یا روزہ ہے، ہم سال میں ایک مہینہ ہم روزہ رکھتے ہیں، لیکن ہے کہ ہم متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں۔ تو کیا ہے پرہیزگاری؟ کہ ہم جو ہے وہ نیکی کی طرف آئیں، اچھائی کی طرف آئیں، جن کاموں کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ کریں، جن سے منع کیا ان سے رک جائیں۔ تو یعنی ہمارا جو مذہب ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارا مذہب صرف مسجد تک نہیں ہے، تمہارا مذہب کسی ایک جگہ تک مقید نہیں ہے، بلکہ تمہارا مذہب جو ہے وہ تمہاری زندگی پر پھیلا ہوا ہے، تمہاری پوری زندگی کا احاطہ کیے ہوئے۔ تو تم جو ہو وہ ان کی تہذیب سے دور رہو، وہ جو ہے وہ تو عنقریب ختم ہو جائیں گے۔ اور آپ دیکھیں گے قرآن میں جا بجایا ہے کہ عنقریب عذاب آنے والا ہے۔ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا، آپ دیکھیں نا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عذاب یا قیامت کو کب ظاہر کرتا ہے، لیکن یہ ہے کہ ویسے جو ہے اللہ تعالیٰ کا بھی یہی ہے کہ عنقریب، تو کیا وہ کہہ رہے ہیں کہ تم ان سے دور ہو جاؤ، تم اپنی حقیقت کو سمجھو، تم اس لیے نہیں پیدا کیے گئے، تمہارا مذہب جو ہے وہ تمہاری پوری زندگی کا احاطہ کیے ہوئے، تمہاری اچھائیاں برائیاں ساری جو چیزیں ہیں، تمہاری پڑھائی لکھائی اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا تمہارے مذہب میں ہر چیز ہے۔ تو تمہیں کسی کے پیچھے چلنے کی ضرورت نہیں ہے، تم خود جو ہو خود شناس بنو، اپنے آپ کو سمجھو، اپنی حیثیت کو جانو، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تمہاری ہستی کیا ہے، تم کیا ہو، تم جو ہو وہ ان کے پیچھے مت چلو، ان کی جو ظاہری چمک دمک ہے وہ تمہیں اس سے تم مروب نہ ہو، بلکہ تم جو ہو وہ اپنے آپ کو پہچانو کہ تم کیا ہستی رکھتے ہو۔ اگلا ہمارے پاس شعر ہے، تلاش اس کی فضاؤں میں کر نصیب اپنا، جہان تازہ میری آہ صبح گاہ میں ہے۔ تلاش اس کی فضاؤں میں کر نصیب اپنا، نصیب آپ کو پتہ ہے قسمت کو کہتے ہیں، مقدر، اور تلاش جو ہے وہ جستجو ہے، فضاؤں آسمانوں دنیا، جہان تازہ وہ بھی نئی دنیا ہے، آہ صبح گاہ وہی جو ہے کہ اللہ تعالیٰ کو صبح اٹھ کے یاد کرنا، اور کائنات کا جو ہر ایک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو صبح اٹھ کے یاد کرتا ہے، یعنی اس کی تسبیح بیان کرتا ہے، ہر جاندار اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ نا یہ جو دنیا ہے یہ اس میں عشق جو ہے وہ تخلیق کی صلاحیت پیدا کر دیتا ہے۔ عشق جو ہے یعنی یہ جو صبح گاہ کی جو یاد ہے یہ عشق ہے اللہ تعالیٰ سے، یہ اللہ تعالیٰ سے جو محبت ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنا جو نصیب ہے تجھے چاہیے، تیرا نصیب صبح کی جو عبادت ہے، صبح کی جو ہے، صبح کی جو مناجات ہے، وہ تیرا نصیب، وہ ہے تیرا جہان تازہ، وہ تیری نئی دنیا وہ ہے۔ تو جو ہے وہ اس لیے اسے یہی تلاش کر۔ ظاہر ہے کہ یہ کیا ہے، یہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، عشق خدا ہے، یعنی وہ انسان کو کہہ رہے ہیں کہ تو بلند ترین کائنات کا بلند ترین مظہر ہے، تو سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے، تیرا منصب کیا ہے، نیابت الہی تیرا منصب ہے، تیرا منصب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا، تو خلیفہ ہے اللہ تعالیٰ کا زمین میں، جو ہے تو اللہ تعالیٰ کا وہ نائب ہے۔ تو تجھے جو ہے تو عام نہیں ہے، تو اپنے آپ کو عام نہ سمجھ، تو تیرا جو ہے وہ مقام بہت زیادہ بلند ہے۔ تیرے اندر کیا ہونا چاہیے کہ جب انسان جو ہے وہ صفات الہی کا مظہر بن جاتا ہے، جب صفات الہی اس میں آ جاتی ہیں، دیکھیں اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہے وہ تو اس سے ذاتی اس کی صفات ہے نا، لیکن اگر وہ اللہ تعالیٰ جو ہے جب انسان کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ صفات انسان کو عطا کرتا ہے، اور پھر ہوتا ہے کہ انسان کامل بن جاتا ہے، وہ عام انسان نہیں رہتا۔
بلکہ وہ پھر اس اوج پہ پہنچ جاتا ہے، اس کمال پہ پہنچ جاتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، جو انسانیت کا اوج اور کمال ہوتا ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں جو ہے تم کیا سمجھ رہے ہو کہ یہ چاند ستارے یہ سب کچھ بہت پیچھے ہیں، ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، یہ تو دن رات کے پیدا کرنے کا اور روشنی دینے کا، اور یہ عام ان کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہاری جو ایک جست ہے، تمہاری جو ایک چھلانگ ہے، وہ تو انہیں بہت پیچھے چھوڑ سکتی ہے۔ تم جو وہ آسمانوں کی بلندیوں کو، اور اس کا کیا ہے، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سدرت سیر کروائی، آسمانوں کی سیر کروائی، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ انسانی کامل کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ وہ معراج، اس کی یہ معراج نہیں ہے کہ چاند ستاروں پر کمندر ڈالے، اس کی معراج اس سے بہت بلند ہے۔ وہ فنا فی اللہ کی منزل پہ پہنچ جاتا ہے جب یہ حالت ہوتی ہے کہ خدا خود اس کے دیدار کا مشتاق ہوتا ہے، اسے اپنے پاس بلاتا ہے، اسے ملتا ہے۔ تو یہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جذبہ ہے وہ مسلمانوں کے رگوں پہ ہر چیز میں جاری ہونا چاہیے۔ اور عشق کیا ہے؟ بنیادی طور پہ عشق یہ چیز ہے کہ جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو ہمارا یہ ایک انداز ہوتا ہے، ایک طریقہ ہوتا ہے کہ وہ جو چاہتا ہے ہم وہ کرتے ہیں۔ ایک نارمل بھی دنیا میں بھی جب انسان، بچے اپنے والدین کا بہت زیادہ ان سے محبت کرتے ہیں، یا والدین بچوں سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، تو آپ نے دیکھا کہ والدین جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں، ان کی خواہش ہوتی ہے کہ جو بچہ چاہتا ہے کسی نہ کسی طرح پورا کر دے۔ آپ لوگ اپنے گھروں میں بھی دیکھتی ہوں گی، کیا عید ہے، تہوار ہے، کہیں جانا ہے، شادی ہے، بیاہ ہے، تو آپ محسوس کریں گی کہ آپ کے والدین جو ہیں ان کو کپڑوں کی، جوتوں کی، چیزوں کی کوئی اتنی زیادہ وہ نہیں ہوتی۔ وہ ہاں ٹھیک ہے، اچھا وہ فلاں کپڑے پہن لیں گے، فلاں جو مطلب ان کو ان چیزوں کی اتنی پرواہ نہیں ہوتی۔ لیکن اس کے برعکس وہ آپ لوگوں کا بہت زیادہ کر رہے ہوتے ہیں، ان کی یعنی اب وہ کیونکہ آپ سے محبت کرتے ہیں، قلبی جذبہ ہے ان کا آپ کے لیے، تو انہیں اس بات سے نہیں ہوتی کہ ہمارے پاس یہ چیز نہیں ہے۔ یعنی ان کے اندر کہیں بھی جیلسی، حسد نہیں پایا جاتا کہ میرے پاس تو یہ چیز نہیں ہے، میں تو اچھی نہیں لگ رہی، یا میرے پاس تو اس طرح کا جوتا نہیں ہے، اس کے پاس تو ہے نہیں۔ وہ یہ چاہیں گے ٹھیک ہے میرے پاس نہیں ہے، کوئی بات نہیں، میں اپنے بچی کا بھی اترن پہن لوں گی، تمہارا جو ہے کوئی بات نہیں، وہ فلاں جو سویٹر ہے وہی پہن لوں گی، فلاں جوتا ہے وہی پہن لوں گی، لیکن تمہیں دلوا دوں۔ تو یہ کیا ہوتا ہے، یہ ایک محبت، تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جب ہم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچے دل سے محبت کریں گے تو پھر کیا ہوگا اس محبت کا نتیجہ، کہ ہم جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب ان کا مکمل طور پہ اتباع کریں گے، ان سے محبت کریں گے، تو پھر ہم رسول کی محبت جو ہے وہ ہمیں اس قابل کر دے گی کہ پھر ہم ہر چیز جو ہے نا وہ وہی کریں گے، جو چیز جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے چاہتے ہیں وہ ہم کریں گے۔ پھر جو اللہ وہ عمل ہوگا ہمارا جو اللہ ہم سے چاہتا ہے۔ لیکن جب کیا ہوگا کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن چھوڑ دیں گے، ان سے محبت چھوڑ دیں گے، تو اس کے بعد کیا ہوگا کہ ہمارے اندر وہ جذبہ، وہ چیز پیدا ہی نہیں ہو سکے گی، وہ محبت ہمارے اندر پیدا ہی نہیں ہو سکے، پھر ہم کیا ہوگا، ہم صرف ذلیل و خوار ہوں گے، ہمارا مقدر ذبح حالی ہوگا۔ تو علامہ اقبال جو ہے وہ اس چیز پہ ہمیں کہہ رہے ہیں، وہ انسان کو یہ اپنے نا، انسان کو جو اقبال کا یہ جو صحیح فلسفہ ہے، جو اقبال کا فلسفہ ہے، اس کی عکاسی کر رہا ہے یہ شعر، کہ وہ کہتے ہیں کہ تو جو ہے تیرا مقام اس سے بہت بلند ہے۔ مسلمانوں کو انہوں نے عشق الہی کی طرح، عشق الہی، عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف راغب کیا ہے، زور دیا ہے کہ انسان کا کیا ہونا چاہیے، اس کا مطمع نظر، اس کا نصب العین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہونی چاہیے۔ اور پھر وہ کیا کہتے ہیں کہ دنیا، تم نئے سے نیا مقام پیدا کرو گے، تم یعنی آگے سے آگے بڑھو گے، تمہاری منزل بہت بلند ہوگی۔ اور منزل کیا بلند ہے، یعنی تم لوگوں کو مسلمان کرو گے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہیں اس چیز کا تمہیں وہ کرے گا کہ تمہاری وجہ سے سینکڑوں لوگ اور ایسے بے شمار لوگ ہیں جن کی وجہ سے بے شمار لوگ جو ہے وہ مسلمان ہوئے۔ تم بے شمار لوگ یعنی صرف مسلمان نہیں ہونا بلکہ عمل کرنا، اصل جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن جو ہے وہ مسلمان ہاتھ سے جس وقت چھوڑ دیں گے، جس وقت اس نے چھوڑ دیا ہے، آج ہم اتنا خوار ہیں کہ ہم نے قرآن کو اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو الگ کر دیا ہے اور اپنی دنیاوی زندگی کو الگ کر دیا ہے۔ ہم جو ہے وہ قرآن سے اور رسول کی ذات نہیں لیتے، بلکہ ہم دنیاوی زندگی کو ہم سمجھتے ہیں کہ جو یورپ کی زندگی ہے، جو باہر کی زندگی ہے، وہی سب سے زیادہ
खूबसूरत है वही सबसे ज्यादा बेहतरीन है। अच्छा जी, अगला हमारे पास शेर है, मेरे कद्दू को गनीमत समझ के बादए नाव, न मदरसे में है बाकी न खानकाह में है। अब यहाँ कद्दू जो है वो कूज़े शराब है, यानी कूज़ा प्याला। तो वो कह रहे हैं कि शराब की बोतल, सुराही, कुछ भी आप इसे कह सकते हैं। गनीमत यानी तू उसे खूब समझ, अपने अपने लिए बेहतर समझ, इसको आखिरी हद समझ, कुछ भी कहेंगे। या ये है कि ये बड़ा काबिल कद्र है, जो भी आप इसे कहें। और बादए ना वही खालिद शराब है। अब वो कह रहे हैं कि जो है मेरी मौजूदगी को तू इस गए गुजरे ज़माने में, इस जो बुरा ज़माना है, ये जो ख़राब ज़माना है, इसमें तू मेरी मौजूदगी को क्या समझ, हज़ार नेमत समझ, यानी बादए नाव, यानी तू खालिद शराब समझ, हकीकत समझ। ना मदरसे में है बाकी ना खानकाह में है। वो कह रहे हैं कि जो मैं तुझे बात समझा रहा हूँ ए इंसान, जो बात मैं तुझे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ना तुझे वो किसी स्कूल में मिलेगी, ना किसी मौलवी के पास मिलेगी, ना किसी मदरसे में मिलेगी, किसी दरसगाह में ये बातें अब नहीं बताई जाती। अब ये एक जो दरसगाह मतलब हमने मुख्तलिफ अंदाज से कर लिया। एक इंग्लिश मीडियम स्कूल है, वहाँ हम और तरह की तालीम दे रहे हैं। जो मदरसे हैं उधर और तरह की तालीम है। खानकाह जो है जहाँ फ़कीर कलंदर लोग और ऐसे लोग रहते हैं, तो और तरह की ज़िंदगी, यानी हमारी ज़िंदगी बहुत मुख्तलिफ हो गई है। तो जो बात मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, ये बात तुम्हें कोई नहीं बताएगा, ना कोई मदरसे में बताएगा, ना कोई स्कूल में बताएगा, ना किसी दरसगाह में बताई जाएगी, ना किसी खानकाह में बताई जाएगी। ये क्या है कि मैं समझ के कौम को रास्ता दिखाने वाला मौजूद है। वो कह रहे हैं कि इसको मेरे कद्दू को गनीमत समझ के बाद है नाप कि मेरे इस जो मैंने तुझे कह रहा हूँ, जो मैं बात कर रहा हूँ, इसको वो तुम गनीमत समझो। बुनियादी तौर पे तो ये होगा कि इस शराब की जो प्याला है इसको तुम गनीमत समझो, लेकिन इस हवाले से नहीं है। वो इसका बहुत मुख्तलिफ मतलब ले रहे हैं। वो कह रहे हैं बादा नाब जो है वो असल में वो कह रहे हैं कि खालिद शराब क्या है, हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है, वो तुम्हें कुरान से मिलेगी, वो तुम्हें हदीस से मिलेगी। वो तुम्हें जो है ना तो तुम्हें मदरसों में मिलेगी और ना ही तुम्हें खानकाहों में मिलेगी। ये तुम्हें चीज़ हकीकत अदला। वो अब इस पर वो मौलवी पे तनकीद कर रहे हैं। वो जो ये पढ़ाने वाले हैं इन सब पर तनकीद कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बुनियादी तौर पे इन लोगों के अंदर खुद वो चीज़ नहीं पाई जाती। लाजमी बात है कि असातिज़ा जो हैं वो खुद लकीर के फ़कीर हैं, वो खुद एक ख़ास रविश पर चल रहे हैं। उन्हें भी दुनिया में आसमानों पर कमंदे डालने की फ़िक्र है। यानी वो जो है वो उस चीज़ उनमें जो है वो इस चीज़ का फुक़दान है, रहनुमाई का फुक़दान है, वो सलाहियतों से आरी हो चुके हैं। जैसे वो कह रहे हैं कि खानकाहों में जो सूफियाँ हैं उनके अंदर क्या है, वो उनमें वो हुजूरी नहीं है, वो सलाहियत नहीं है, वो चीज़ नहीं है जिसकी बदौलत जो है उन्हें वो बुलंद मर्तबा हासिल हो सके। वो इस वक्त वो हमें समझा रहे हैं कि ये सब लोग बनावट, ये सब लोग ज़बान से कुछ और कहते हैं और इनका जो दिल है वो तंज़ कर रहे हैं उनकी हालतों पर, उनकी मदरसों की हालतों पर, खानकाहों की हालतों पर। वो कह रहे हैं कि ये जो तमाम चीज़ें हैं, ये तमाम बातें अब इनमें मौजूद नहीं रही, या खुद इन बातों पर अमल नहीं करते। और सिर्फ बातों पर अमल करने के लिए ज़रूरी है कि रास्ता जो है वो उसी वक्त आप रास्ता, आपको रास्ता मिल सकता है जो आप सिर्फ उस पर ना सिर्फ ये है कि तालीम नहीं सिर्फ देनी है, बल्कि उस चीज़ पर अमल करके भी दिखाना है। और हमारे पास रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है कि उन्होंने 40 साल तक उन जो बद्दू थे, वो जो इतने अनपढ़, जाहिल और एक दूसरे को मार कुटाई करने वाले, जुल्म सितम करने वाले, उन लोगों के दरमियान आपने रह के अपना उसवा बयान दिखाया है उनको। उस वक्त आपने उन्हें तबलीग नहीं की, उन्हें अल्लाह एक है ये दावत नहीं दिया, बल्कि उस वक्त आपने अपना उसवा, अपने आप का, अपने तर्ज अमल से उन्हें कहने पर मजबूर किया कि आप सादिक और अमीन हैं। तो वो कह रही हैं कि अब ये चीज़ें इन असातिज़ा में, इन लोगों में ख़त्म हो गई हैं, ये चीज़ें नहीं है। तो मैं ये तुम्हें चीज़ें बता रहा हूँ, मैं ये तुम्हें बात कह रहा हूँ, तुम इस पर अमल करो, इसको ही तुम अपना रहनुमा समझो, इस बात को तुम समझो कि तुम्हारे पास रास्ता दिखाने वाला मौजूद है। तुम्हें मैं बातें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें बता रहा हूँ। असातिज़ा का किरदार, या जो ये खानकाहों में रहने वाले इनका किरदार जो है वो उस तरह का नहीं रहा
جیسا کردار ہونا چاہیے. تو جو تمہیں میں باتیں بتا رہا ہوں وہ باتیں تم اپنے آپ کو دیکھو کہ تم میں یہ خستہ حالی، بے چارگی یہ کیا تم میں پیدا ہو گئی ہے. کیوں تم اپنے آپ کو اتنا کمتر اور بالکل جس کو کہتے ہیں زمین کے سب سے نچلے حصے والا سمجھتے ہو. کیوں اپنے آپ کو ایسا سمجھتے ہو؟ کیوں تم میں عزت نفس نہیں ہے؟ کیوں تم آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرتے؟ کیوں تم اپنی منزل کو نہیں پہچانتے؟ کیوں تمہیں اپنا راستے کا تعین نہیں کر پاتے؟ تمہیں کیوں نہیں پتا کہ تمہاری منزل کیا ہے، تمہارا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ ٹھیک ہے بیٹا، یہ اب ہماری غزل آج کمپلیٹ ہو گئی ہے. کوئی چیز جو آپ کو سمجھ نہ آئی ہو؟ اچھا، اب آپ نے مجھے اس میں نا اس کا جو اس کے سوالات ہیں اگلے ہی پیج پہ 129 پیج پہ اس کے سوالات ہیں. جو 12واں سوال ہے اس میں سے آپ نے مجھے جملے نہیں بنا کے دکھانے، بلکہ آپ نے یہ رزق، پرواز، آئین، بارگاہ، نقطہ، مقام اور مشتخاب، اس کا آپ نے مجھے بتانا ہے کہ اس میں سے مذکر کون سا ہے اور مؤنث کون سا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ یس آ رہی ہے بیٹا، آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ یس میم. میم آج کی اسائنمنٹ کیا ہے؟ اسائنمنٹ یہ ہے کہ اسائنمنٹ جو پیج ہے نا 129 129 جو پیج ہے اس کا جو 12واں سوال ہے اس میں آپ نے جملے نہیں بنانے، کوئی ضرورت نہیں آپ لمبے لمبے مجھے جملے بنا کے دکھائیں. آپ نے صرف یہ بتانا ہے کہ اس میں جو نیچے ہے رزق، پرواز، آئین، بارگاہ، نقطہ، مقام اور مشتخاب،